بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، پاؤں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ اسے حرام کے لیے نہ چلا، کیونکہ انہی قدموں سے تو نے پل صراط سے گزرنا ہے، ورنہ یہ ڈگمگا جائیں گے اور تو دوزخ میں جا گرے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیا چھوڑ کر مرا ہے، لیکن فرشتے پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے پہلے کیا بھیجا ہے۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جادوگر ان گھروں کے قریب نہیں ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عباس سے حاجت طلب کرو اور کہو، یا ابو الغوث ادرکنی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عید غدیر عید اللہ اکبر ہے، یعنی خداوند عالم کی سب سے بڑی عید ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم پر سے نگاہ اٹھا لیں تو تمہارے دشمن نصف و نابود کر دیں۔ جس امید پر دنیا قائم ہے، کتاب کردگال میں اسے امام مہدی کہتے ہیں۔ سکون بخش ہے جو نام تم ہی ہو، کوئی ہمارا نہیں، بس امام علیہ السلام تم ہی ہو۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دو نمازوں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زندان سے رہائی پر شامی عورتوں سے سیدہ سلام اللہ علیہا کی نصیحت، بیٹیوں ہم جا رہے ہیں، میں اپنے بھائی کی ایک نشانی چھوڑ کر جا رہی ہوں، ارے جب کبھی آنا تو اس بچی کی قبر پر ذرا سا پانی چھڑک دیا کرنا۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز آدمی ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر ہے، اور جنہوں نے نماز قائم کی ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے اور سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرے، یہی وہ لوگ ہیں جو عن قریب ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ القرآن مجید۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود محبت کرتا ہو اور نہ اس سے محبت کی جاتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشاء کے وقت اپنے بچوں کو اپنے پاس ہی رکھو، کیونکہ یہ جنوں کے پھیلنے اور بچوں کو اچک لینے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، حاجت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت و آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی نہ پلٹا کر اپنی آبرو بچا لو۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، دنیا اس اونٹنی کی طرح ہے جو بھاگنے پر آئے تو اپنے سوار کو اوندھا گرا دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہوگی۔ جن سے ولایت کی جو بنیاد پڑی ہے اور جن پہ ولایت کی عمارت کھڑی ہے، اللہ کی رحمت کی وہ پرکیف گھڑی ہے، پیدائش حیدر کو جگہ کعبہ ملی ہے، وہ میرا علی ہے، میرا علی ہے، میرا علی ہے۔ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وضو کے دوران جو پانی گرتا ہے وہ گناہوں کو بہا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، صابر وہ ہوتے ہیں جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، اور صبر کا اظہار کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے اہل و عیال کی روزی کے لیے اپنے آپ کو زحمت و مشقت میں ڈالتا ہے
وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔